Audio Jungle. سر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی مائی نیم ہے سید واجد علی گیلانی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. میں اس فیملی سے میرا تعلق ہے جو خطہ پٹوار کی وہ فیملی ہے جو پری پارٹیشن سے پہلے بھی اس گھرانے میں جو ہے وہ علم کی جو شمع ہے وہ جلتی رہی. میرے دادا فاضل تھے اور کمپیٹنٹ ایک عالم دین تھے. میرے پردادا بھی ایک بہت اعلیٰ مدرسہ انڈیا کے مدرسے سے وہ فارغ تحصیل تھے. اس کے بعد میرے والد صاحب بھی حافظ قرآن تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میری فیملی کے دو جو ہیں وہ جوڈیشری سے ان کا تعلق تھا. جو میرے والد کے چھوٹے بھائی وہ تھے, بلکہ ہیں, اللہ تعالیٰ کو سے زندگی عطا فرمائے. نمبر 1 سید محمد رفیق شاہ صاحب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ ہوئے ہیں پنجاب جوڈیشری سے. اور دوسرے میرے جو چچا ہیں وہ حاجی سید عبدالعزیز شاہ صاحب, وہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد, وہ بھی پنجاب سے ریٹائرڈ. جبکہ میرے جو فیملی ہے اس میں میرے جو عزیز ہیں ان میں جسٹس سید ارشد حسین شاہ صاحب جو جی بی کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے رہے ہیں, جو کہ میرے بہن ہیں. اسی طریقے سے میرے جو دوسرے کزن ہیں ان کا نام سید رضوان محبوب صاحب ہے, وہ ایڈیشنل سیکرٹری فارسٹ رہے ہیں, پہلے ڈی سی رہے. اس طریقے سے بہت سارے فیملی کے جو لوگ ہیں, میرے فیملی میں میرے بھائی بھی وکیل ہیں اور میرے کزن بھی وکیل ہیں. کچھ میری فیملی کے بھتیجے بانجیاں سول جج ہیں. وہ مختلف فیملیز کے حوالے سے جو ہے نا وہ الحمدللہ اللہ پاک کے احسان ہے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں. میں بار کا اسلام آباد بار سیشن کا سیکرٹری بھی رہا, جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا, پریزیڈنٹ بھی رہا, اور اسلام آباد بار کونسل کا پائنیئر ممبر بار کونسل رہا, اور پہلا پائنیئر جو ہے وہ چیف چیئرمین اسلام آباد بار کونسل رہا. اور اسی کے ساتھ میں 2 سال جو ہے بطور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رہا. مین وائل اس کے بعد میں نے اسلام آباد بار کونسل کا ٹینیور کے اینڈ ہونے کے قریب جو ہے وہ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز اے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, جو میں نے سپریم کورٹ میں بطور جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو میں نے سرو کیا. میں نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. یہ میرے والدین کا احسان, اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اور پندن پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فیوز و برکات سے نوازا. ماشاءاللہ. سر ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بھی آگاہ کریں. سر ہم تو ایک دیہات سے ہمارا تعلق ہے. وہ ہماری فیملی بہت پڑھی لکھی فیملی تھی, لیکن ایک غریب فیملی بھی تھی, مناسب متوسط فیملی تھی. تو میں نے جو امتحان پاس کیا وہ جب 5ویں تک میں نے اپنے گاؤں جنگی سیدہ جو اسلام آباد کا ایک نوائی گاؤں ہے, وہاں کے ایف جی کا ایک اسکول تھا پرائمری, میں نے وہاں سے پاس کی. اس کے بعد میں نے ایف جی سیکنڈری اسکول آدم جی روڈ جو صدر میں ہے وہاں سے 1985 میں نے ایف اے کی, میں نے میٹرکولیٹ کیا, میں نے میٹرک پاس کیا. اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ راولپنڈی بورڈ سے کیا, اور گریجویشن جو ہے وہ میں نے عسکر مال کالج سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ میری گریجویشن ہے. اسی طریقے سے میں نے جو ہے LLB وہ بھی میں نے میری جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کیا ہے. میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا ہے, وہ بھی میری جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے. سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی کا دور تھا وہ کٹن ضرور تھا, مشکلات ضرور تھیں, لیکن اس وقت جو بچوں کا جو بستہ تھا وہ اتنا بھاری نہیں تھا. اس میں ایک اردو کی کتاب ہوتی تھی, ایک میتھمیٹکس کی کتاب ہوتی تھی, اور ایک اور کتاب جو جس کو آپ اسلامیات کہہ لیں یا معاشرتی علوم اس کو کہہ لیں, پاکستان اسٹڈی کہہ لیں, وہ اس قسم کی ایک مکس ہوتا تھا. انگلش بھی جو ہے وہ بھی ہماری 6ٹھی کلاس میں شروع ہوئی تھی, لیکن ایک آدھ کلاس تو آپ 6ٹھی انگلش کو بھی کر لیں تو یہ 4 کتابیں بنتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب موازنہ کرتے ہیں
آج کل کے دور کے سے تو جو بچہ 3-4 سال کا جو مونٹیسری میں اس کو ایڈمیشن والدین دلواتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ بچہ وہ جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں بچے کا کھیلنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کو ایک حوالے سے اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو مونٹیسری میں چونکہ صرف گیمز وغیرہ کراتے ہیں، کھلاتے ہیں، بگاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال تک جو ہے وہ بچہ اس کو اپنی ماں کے پاس سے وہ تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور گھر میں جو قرآن کی جو تعلیم ہے وہ اس کو دینی چاہیے. جس وقت تک آپ 5 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز کا ہاؤ ناؤ، اچھا برا، اس کو تھوڑی بہت تمیز آنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں جو بچے ہوتے تھے وہ 5ویں کلاس 5 سال یا 6 سال سے پہلے جو ہے کبھی بھی اسکول میں لوگ داخل نہیں کرواتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ 5-6 سال جو ہے نا وہ ایک گھر کے اندر رہتے، کھاتے پیتے تھے، کھیلتے تھے، جس سے ان کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہوتی ہے. اب جب آپ بچہ جو ہے وہ 3-3.5 سال کا، آپ اس کو چاہے پلے گروپ میں ڈال دیں، چاہے آپ جو ہے نا جی وہ اس کو مونٹیسری کہہ لیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر بھی اتنا ہیوی بیگ جو ہے وہ بیچارہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا بہت جو ہے اس میں پرابلم جیسی چلی آتی ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر اس کو لے کے آنا چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں، اب موجودہ نظام تعلیم کی طرف آپ آئیں گے تو نو ڈاؤٹ یہاں پہ مشکلات بہت کم رہ گئی ہیں تعلیم حاصل کرنے میں. جہاں پر پہلے صرف کتاب ہوتی تھی اور ایک استاد ہوتے تھے، اب آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، اب آپ کے ایپس موجود ہیں، مختلف ایریاز سے آپ جانا جی. صرف یہ کہ ایک بندے کا جو اپنا مائنڈ ہے وہ ایک بہتر طریقے سے پازیٹیو چلنا چاہیے، اور اس کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو فیسلٹیز آ چکی ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے وہ بہتر ہیں، اور خصوصی طور پہ بہتر ضرور ہے. لیکن میں چونکہ ایک مذہبی اور فیملی ہونے کے ناطے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو جوان نسل ہے وہ اسلام سے تھوڑے سے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دور ہو رہے ہیں. آخرکار میں سوچنا پڑے گا کہ آیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں ہٹ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فلسطین کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اب اس پہ اوپر جو ہے ڈیبیٹ کیا جائے. بات یہ ہوتی ہے کہ جہاد کے پہلو، جہاد کی جو بہت سارے چیپٹرز ہیں وہ پاکستان اسٹڈی یا ایون کے اسلامیات کی جو بکس ہیں ان میں سے نکال دینا وہ مناسب نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے، وہ اس کو کبھی بھی کسی بھی نصاب سے نکالنا نہیں چاہیے. اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے صحابہ اکرام امام گزرے ہیں، معصومین گزرے ہیں، اور پھر جو ہمارے آئیڈیلز گزرے ہیں، ٹیپو سلطان گزرے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے جی وہ مولیا خاندان کا جو انہوں نے گورنمنٹ میں یہاں حکومت کی ہندوستان کے اندر، ان کے بہت ساری چیزوں کو آپ سامنے لے کے آئیں گے. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کریکٹر جو ہے نا جی وہ بچوں کے ساتھ بتائیں گے اپنی مختلف کتابوں کے. جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو کریکٹر سارے ہیں ان کو نکال کے اب پاکستان اسٹڈی کے اندر کیا کریکٹرز آ رہے ہیں. شہباز شریف پرائم منسٹر، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. نواز شریف پرائم منسٹر، اس کے متعلق بتایا جائے کب پیدا ہوئے، کیا ہوئے. ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی، قطب الدین ایبک، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو پہلے یہاں پہ حیدر علی، یعنی کہ یہ جو وہ کردار ہیں یا وہ شخصیات ہیں جن سے لوگ کو لرن کرتے تھے. سراج الدولہ جیسے ہم نے لوگوں ان کو پڑھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، صفر علی زرداری، بے نظیر بھٹو، ٹھیک ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان جو ہے جی یہ سیاست کرتے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو جو جی جو کرنٹ سچویشنز ہیں یا پلس آپ کو IR جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو چیزیں ہیں ان سے بچوں کو آگاہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی آپ آج صدر ہے، کل نہیں صدر ہے، کل کوئی پرائم منسٹر ہے نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی جگہ ایک کنکریٹلی ایسا مواد جو ہے وہ بکس کے اندر دینا چاہیے جن سے بچے سیکھیں. سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز سول کورٹ سے شروع کیا، سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اسلام آباد، سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے بعد پھر آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مقرر ہوئے. یہ تمام تر سفر کیسے محسوس کرتے ہیں؟
دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میں تو چونکہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاء کیا، تو ایک عام روٹین جیسے عام ہمارے بچے ہوتے ہیں یا ینگ لائرز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو ایک محنت ہے، آپ آہستہ آہستہ اپنی جو طاقت ہے، اپنی عقل ہے، فہم ہے، اس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں نہیں یہ سمجھ سکتا کہ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر اتنا جلدی اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے. بیسیکلی دو چیزیں ہیں، ایک محنت ہے اور دوسری لگن ہے، اور پھر یہ کہ پبلک ڈیلنگ ہے، پبلک ریلیشنز ہیں، یہ آپ کی وکالت میں بڑے اہم جو ہے نا وہ پہلو ہوتے ہیں جس پہ اگر ایک وکیل کام کر رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک کیس ہے، کلائنٹ آپ کو کیس دے دیتا ہے، تو کلائنٹ کی کیس کی آپ ایک ایمانداری کے ساتھ، ایک دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کا کیس کریں. ہمارے یہاں پہ بہت ساری شکایات ہیں. ہمارے بار کونسل میں جب میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی تھا اور اس کے بعد چیئرمین ڈسپلن کمیٹی بھی رہا، تو ہمارے بہت سارے لوگوں کی شکایات لائرس کی آتی رہی. اور پھر میں یہی ان کو یہ کہتا رہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو بلیک کوٹ ہے یہ ہماری ایک انصاف کی ایک سمبل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے جج کی شکل میں ہے چاہے وکیل کی شکل میں ہے، تو یہ ایک انصاف کے لیے ہم انصاف کی میں دلانے میں ہم ایک شخص کو، ایک کلائنٹ کو جو ہے وہ مددگار ہوتے ہیں، اور وہی کالا کوٹ پہنا ہوا جو جوڈیشری سائڈ پہ ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا جج اس کو انصاف فراہم کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے وکلاء کو بھی چاہیے کہ مقدمے کو اپنی یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ، یعنی آپ یہ کلائنٹ کے ساتھ ایک اس انداز سے چلیں کہ یہ آپ کا ذاتی کیس ہے اور اچھے طریقے سے تیار کریں. ٹھیک ہے جی، ذاتیات پہ آپ مت آئیں، لیکن کم سے کم اتنا یہ ہے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ آپ تیار کریں. اور پھر اتنا ہی ایک جوڈیشل آفیسر کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی انصاف اسی طریقے سے کرے، اور تاکہ وہ محسوس کرے کہ میں انصاف میں کل جو ہے اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھے کہ تم نے یہاں پہ انصاف کیا تھا، تو کہ ہاں میں سینہ تان کے بتا سکتا ہوں کہ میں نے انصاف کیا. باقی چیزیں رب کے پاس ہیں، انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. سر، معاملہ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا، جی جی اضلاع کے حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں سے ان جو 6 ججز ہیں ان سے پہلے بھی افتخار محمد چودھری جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کو بھی جو ہے وہ زبردستی سبکدوش کر دیا تھا ان کے سیٹ سے، اور وہ پھر 2007 کے بعد ایک موومنٹ چلی اور اس موومنٹ میں جو ہے وہ بحال ہوئے، اور بحال ہونے کے بعد جو ہے وہ سمجھو کہ ہم تو یہ ہے کہ ایک رول آف لا کی بات تھی، رول آف لا کی بات تھی اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر جو 6 ججز ہیں جن کو لیڈ کر رہے ہیں آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو پیونی جج ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی جو ججز ہیں جس میں جسٹس اباب طاہر صاحب، جسٹس سردار اعجاز صاحب، سردار میڈم جسٹس میڈم رفت صاحبہ، جسٹس بابر ستار صاحب، اور آنریبل جسٹس جناب طارق محمود جہانگیر صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ان 6 ججز پر کیا دباؤ تھا، اور کیا دباؤ تھا، اور کیا دباؤ کے اندر، اور کب دباؤ پڑا، اور کب وہ دباؤ جو ہے کب تک یہ دباؤ رہا، اور ان کے دوران جو مقدمات وہ فیصلے کرتے رہے، کیا انہوں نے یہ مقدمات جو فیصلے کیے ہیں وہ کسی دباؤ میں کیے ہیں، یا اگر دباؤ کے اندر نہیں کیے ہیں تو پھر یہ جو ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اس حوالے سے ہم ان کو بتاتے رہے، کیا انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے موجودہ بھی اور اپنے چیف جسٹس جو ہے وہ جو آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے عامر فاروق صاحب، ان کو بھی بتاتے رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ جو ہے نا ان کے خط کے حوالے سے جو یک رکنی کمیشن بنایا گیا تھا سید تصدق حسین جیلانی صاحب نے، اور انہوں نے اس کمیشن سے